السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سے پہلے یعنی 24 تاریخ کو آپ کے سامنے جملہ اسمیہ کی تعریف ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا کر کے ہوں کہ جملہ اسمیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جس میں مسند اور مسند الیہ دونوں جو ہے اسم ہوتا ہے، ناؤن ہوتا ہے، اور اس کے اندر تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا ہے، اور اس میں سے کسی کام کا کرنا یا ہونا بھی معلوم نہیں ہوتا ہے۔ یہ باتیں اس سے پہلے آپ کو بتائی جا چکی ہے۔ آج جو ہے جملہ فعلیہ کے بارے میں بات کریں گے، اور جملہ فعلیہ کو آپ کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے کہ جملہ صورت کے اعتبار سے جملے کی دو قسمیں ہیں، یہ بھی آپ کو بتا کر کے ہم کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ کی پوری تعریف، ان کی پوری ڈیٹیل آپ کو بتا کر کے ہوں آج آپ کے سامنے جملہ فعلیہ کی تعریف انشاءاللہ کی جا رہی ہے۔ جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں، جملہ فعلیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں، جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ مثال: خالد کھانا کھا رہا ہے، حامد چلا گیا۔ دیکھیے، جملہ اسمیہ کے اندر آپ کو بتایا جائے کہ اس کے اندر دونوں جز ہوتے ہیں، دونوں اسم ہوتا ہے، اس کے اندر کسی کی تعریف یا توصیف بیان کی جاتی ہے۔ لیکن جملہ فعلیہ کے اندر یہ بھی آپ کو لکھ کر کے اپنی کاپی میں لکھ لیجیے، دیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، پھر بھی آئندہ کام آنے کے لیے اس کی تعریف مکمل طور پر اپنی کاپی میں لکھ کر کے رکھ لیجیے کہ جملہ فعلیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا کرنا یا معلوم ہونے، اس جملے سے، اس سینٹینس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا کیا ہو، معلوم ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کام کرنا یا ہونا معلوم ہوگا پہلی۔ دوسرا یہ ہے اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے، تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے گا، یعنی ماضی میں ہوا، یا زمانہ حال میں ہو رہا ہے، یا آئندہ مستقبل میں ہوگا۔ پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس، فیوچر ٹینس،
یعنی تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس جملے کے اندر پایا جائے گا اور جملے سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہوگا، ایک چیز۔ دوسری چیز، تیسری چیز کہ یہاں پر جملہ اسمیہ کے اندر دونوں جز کیا تھا؟ ناؤن تھا۔ یہاں جو ہے جملہ فعلیہ کے اندر پہلا جز یعنی مسند الیہ تو اسم ہوگا، ناؤن ہوگا، اور جملہ اسمیہ کے اندر دوسرا جز بھی ناؤن ہوتا تھا، لیکن جملہ فعلیہ کے اندر پہلا جز یعنی مسند الیہ ناؤن ہوگا، لیکن دوسرا جز ناؤن قطعاً نہیں ہوگا، وہ فعل ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وہ فعل ہوگا، ورب ہوگا، جس سے کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ جملہ فعلیہ کے اندر مسند الیہ ناؤن ہوگا، مسند الیہ کیا ہوگا؟ ناؤن ہوگا، اسم ہی ہوگا، لیکن مسند جملہ فعلیہ کے اندر کیا ہوگا؟ فعل ہوگا، ورب ہوگا۔ اتنا ذہن میں رکھیے، اس سے معلوم ہوگا کہ کون سا زمانہ اس کے اندر پایا جا رہا ہے، کون سا زمانہ پایا جا رہا ہے، یہ معلوم ہوگا۔ اس کی مثال میں نے آپ کے سامنے دی کہ دیکھیے خالد کھانا کھا رہا ہے، خالد کھانا کھا رہا ہے۔ خالد کیا ہے؟ مسند الیہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ مسند الیہ ہے۔ کھانا جو ہے یہ مفعول ہے، کھانا کیا ہے؟ فعل ہے۔ کون سا فعل؟ کون سا فعل ہے؟ ورب ہے یہ۔ کون سا ہے؟ مسند ہے۔ کیا ہے؟ مسند ہے، یہ مسند، یہ فعل ہے، فعل، یہ فاعل، یہ کھانا مفعول ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فعل فاعل اپنے فعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ کھا رہا ہے، کون سے زمانہ پایا جا رہا ہے؟ زمانے حال، زمانے حال، پریزنٹ میں بتا رہے ہیں کھانا کھا جا رہا ہے۔ اب قائم دیکھیے اس میں بتائیں جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم، ہر ایک کے بارے میں معلوم ہو رہا ہے نا، کیا کر رہا وہ؟ کھانا کھا رہا ہے، معلوم ہو رہا ہے؟ ایک چیز اور اس کے بعد بتایا کہ تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس کے اندر پایا جائے گا، تو زمانہ حال پایا جا رہا ہے کہ زمانہ ابھی موجودہ حالات میں وہ خالد کھانا کھا رہا ہے۔ کھانا کھایا ہوتا تو پاسٹ ٹینس سے میں نے ماضی میں کھا چکا ہوگا، کھا لیا، تو مانے تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس کے اندر پایا جائے گا، اس کے اندر جملہ فعلیہ کے اندر پایا جا رہا ہے۔ بات ہے اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے، پھر بھی خدا نہ خواستہ کوئی چیز سمجھ میں آئے تو فوراً اسے رابطہ قائم کیجیے گا۔ حامد چلا گیا، حامد چلا گیا، اس کے اندر حامد دیکھیے مسند ہے، مسند الیہ ہے، مسند الیہ ہے، حامد کیا ہے؟ مسند الیہ، اور یہ فاعل ہے۔ کیا یہ؟ فاعل ہے۔ چلا گیا کیا ہے؟ فعل، چلا گیا کیا ہے؟ یہ مسند ہے اور یہ فعل ہے، ورب ہے، مسند فعل ہوتا ہے، لیکن وہاں جو جملہ اسمیہ کے اندر مسند بھی نام ہوتا ہے، لیکن جملہ فعلیہ کے اندر مسند الیہ ہمیشہ ناؤن ہوگا، اسم ہوگا، اور مسند ہمیشہ فعل ہوگا۔ چلا گیا، اس کے اندر بھی دیکھیے حامد مسند الیہ فاعل ہے اور چلا گیا کیا ہے؟ فعل۔ کس زمانے میں گیا؟ تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے، پایا جا رہا ہے نہیں، کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے، اور چلا گیا یعنی ماضی میں چلا گیا، ماضی میں چلا گیا، جا چکا ہے، جا چکا ہے، ماضی میں پاسٹ ٹینس میں چلا گیا وہ۔ تو تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے، ایک زمانہ زمانے ماضی پایا جا رہا ہے، اور کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو رہا ہے۔ حامد کے بارے میں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ چلنے کا کام کر چکا ہے، حامد جا چکا ہے، حامد کیا ہے؟ جا چکا ہے۔ تو آج بات میں معلوم گیا کہ
जुमला फेलिया की मुकम्मल तारीफ, जुमला इस्मिया की मुकम्मल तारीफ को बता करके हूँ। ये मुकम्मल तौर पर आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको लिख करके समझने की कोशिश कीजिए। खुदा ना खास्ता कोई चीज़ ऐसी हो जो आपकी समझ में ना आए तो फिर मुझसे आप राब्ता कायम कर सकते हैं, ताकि इसको समझने से आसानी होगी और आप किताब पढ़ने में आपको आसानी होगी, जुमले पर समझने में भी आसानी होगी। आइंदा इंशाअल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी अगर आप इसको समझ लिए तो। आपका जुमला लिखने में भी आपको आसानी होगी और समझने में आसानी होगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।